ہیں حضور خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا تھی۔ حضرت گرامی، بنیادی طور پر یہ بات ہمیں ذہن نشین ہمارے ذہنوں میں موجود ہونی چاہیے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال کی عمر تک ایک اس وقت کے عام بچے کی طرح جوانی کی طرف بڑھتے ہوئے ایک جوان تھے۔ 15 سال کی عمر کیا بیتتی ہے، آپ کی والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد چند ہی سالوں میں غالباً 17 سال کی عمر میں آپ والد ماجدہ کی شفقتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وراثت میں آپ کو باغ ملا تھا، اس باغ کی خدمت کرنا، نمازیں پڑھنا اور ایک عام مسلمان کی زندگی گزارنا یہ آپ کا مشغلہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کے باغ میں آمد، اس کے بعد آپس میں ہم کلامی، پھر ان پر نظر عنایت، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنے پاس کی سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو آپ کو عنایت کرنا، اس کے بعد آپ کی پوری زندگی میں انقلاب جیسا ماحول بپا ہو جانا، پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اپنی ایک نئے سفر، نئی زندگی کا آغاز فرماتے ہیں۔ ولایت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی مرشد کیسے بنتا ہے؟ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی زندگی اگر ہم سمجھ لیں تو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مرشد بننا، پیر بننا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ جیسا کہ آج کل ہر ایرو غیرو نتھو خیرو کوئی بھی کھلی آفتیں لے کر پیرے بوغا بن جا رہے ہیں، مرشد کہلا رہے ہیں، مرشد کہلا رہے ہیں۔ کیا اتنا آسان ہے مرشد ہونا؟ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الاولیاء آپ کی زندگی سے لے کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الہند، ان دونوں شخصیتوں کی زندگی کا جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی مرشد کیسے ہوتا ہے، مرشد کیسے بنا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی مرشد نہیں بن گئے، پہلے آپ نے نہ کسی اور نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا۔ جب آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں جب تبدیلی محسوس کی تو سفر علم سے آغاز فرمایا۔ نیشاپور کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں، ایک لمبے عرصے تک وہاں کے علماء سے، اہل علم سے استفادہ کرتے ہیں، زانوے ادب طے کرتے ہیں، علم کی شاہراہ پر چل پڑتے ہیں، علم کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، سال ہر سال علوم ظاہری کی تکمیل میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کو علم ظاہری میں وہ مقام ملتا ہے کہ آپ علماء کے مرجع بن جاتے ہیں۔ علماء اپنے مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، لیکن بات یہیں پر بس نہیں ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اندازہ لگائیں 8 صدیوں پہلے کی بات ہے، 8 صدیوں پہلے کیسا نیکوکاری کا دور تھا، پرہیزگاری کا دور رہا ہوگا، تقوی شعاری کا دور رہا ہوگا۔ اس دور میں گناہوں کا تصور اور عام یعنی کھلے عام گناہوں کا کوئی تصور اس دور میں نہیں ہوتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم ظاہری کی تکمیل کر لینے کے بعد، عالم فقیہ سب کچھ بن جانے کے باوجود آپ کی تشنگی بجھی نہیں، علم کی جو تشنگی آپ کے اندر تھی ابھی وہ بجھی نہیں۔ آپ نے پھر وہاں سے جو ہے بغداد کا سفر کیا، آپ عراق تشریف لے جاتے ہیں، بغداد تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، خواجہ خواجگاں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے جاتے ہی بس بیعت کر لی،
اور آپ کو خلافت دے دی گئی اور آپ مرشد بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ سوانح خواجہ غریب نواز کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کم و بیش 20 سال کا عرصہ، کم و بیش 20 سال کا عرصہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی سفر پر ہیں، خواجہ غریب نواز سفر پر ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی حضر میں ہیں، وطن میں ہیں، خواجہ غریب نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 20 سال کا عرصہ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ اور خدمت کا مطلب اکتساب علم ہے، علوم باطنی ہے، مراقبے ہیں، مجاہدے ہیں، محاسبے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی خصوصی عبادتیں ہیں، خصوصی ریاضتیں ہیں۔ ان میں آپ کا بیش 20 سال کا عرصہ گزارتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی مرشد کیسے بنتا ہے، کس کو مرشد سمجھنا چاہیے۔ پہلے آپ چاہے سیدنا سلطان الاولیاء سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی پہلے وقت کے اجل علماء سے علم ظاہری سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد علم باطنی کی تکمیل کے لیے آپ بڑے بڑے مشائخ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ پر ولادت سے ہی خصوصی کرم رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں اس کے باوجود سیدنا غوث پاک نے بھی علم ظاہری حاصل کیا، علم باطنی کی تکمیل کی، اور ادھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سال ہا سال علم ظاہری اور علم باطنی میں لگا دیے۔ 30 سال کے لگ بھگ عرصہ آپ نے بھی، اور 35 سال کے لگ بھگ عرصہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کے حوالے کیا ہے۔ خواجہ سیدنا غوث پاک نے کیا فرمایا ہے؟ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کیا، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ تو جو مشائخ رہے ہیں، مشائخ کے جو سردار رہے ہیں، پوری دنیا میں غوثیت کبریٰ کا مقام سیدنا غوث پاک کو عطا کر دیا گیا۔ امام مہدی کی آمد تک سیدنا غوث پاک تمام اولیاء کے سردار ہیں پورے عالم میں، جس طرح سیدنا غوث پاک پورے عالم کے اولیاء کے سردار ہیں، بالکل اسی طرح سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پورے بھارت، بر زمین بھارت و پاک کے تمام تر اولیاء کی سرداری سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی ہے۔ اور یہ سرداری بھی مریدین نے نہیں دی ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا نام 2 لفظوں کا ہوتا ہے، لیکن ٹائٹل 2 لائن بھی، 3 4 لائن میں بھی ان کے عنوانات پورے نہیں ہوتے، ان کے ٹائٹل مکمل نہیں ہوتے۔ آج تماشے ہو رہے ہیں نقلی مرشدوں کے نام پر، نقلی مرشدی چالو کر دی گئی ہے، بابا گیری کے ایسے تماشے ہو رہے ہیں کہ پوری قوم اور پوری سنیت شرمندہ ہوتی ہے۔ آپ بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھیں، علم سے وابستہ ہو، علم والوں سے وابستہ ہو۔ جو مشائخ کے سردار رہے ہیں وہ علم میں بھی سب کے سردار رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز لے لیں، سیدنا غوث پاک لے لیں، اور آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کس کو مرشد مانتے ہیں؟ جو تھوڑی بہت تعویذیں دے دیں، گھنٹے بنا کر دے دیں، آپ جا کر ان کو کچھ مسائل سنا دیں، وہ آپ کے کچھ مسئلے حل کر دیں۔ مسائل حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ حل المشکلات، حقیقی طور پر وہ ہے، اللہ حل فرماتا ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں، وہاں کے مسئلہ حل ہو گیا، بس وہ آپ کے لیے غوث پاک بن جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز بن جاتے ہیں، چاہے ایک نماز نہ پڑھتے ہو، چاہے کہیں پر علم کے لیے کسی ایک جو ہے درسگاہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا ہو، بس ہر کوئی جس کسی بھی مرید سے ملیے اپنے پیر صاحب کو غوث پاک سے کم ثابت کرنے تیار ہی نہیں کی۔ ہر کسی کے پیر صاحب غوث پاک ہیں، ہر کسی کے پیر صاحب خواجہ غریب نواز ہیں، اس سے نیچے مرتبہ تو کسی کو قبول ہی نہیں ہے۔ یہ اندھی عقیدتیں ہمیں ترک کرنی ہوگی۔ مرشد بنانے سے پہلے علم کو دیکھنا ہوگا، علم سے وابستہ ہوئے یا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو علم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، علم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کھلم کھلا علماء کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے علماء کو 4 گالیاں مائک پر دے دو، اب اس کے بعد ان سے بڑے پیر صاحب کوئی نہیں رہتے۔ جو آدمی علم والا ہوتا ہے وہ دوسرے علم والوں کی قدر کرتا ہے۔ یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء کے بس کی بات نہیں ہے، انہوں نے علم کا عین بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن ان کے بس کا سب ہو گیا ہے،
بڑی بڑی لمبی لمبی ہانکنے والے، لمبی لمبی باتیں کرنے والے ہمارے آپ کے مرشد بن گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا، ان اندھی عقیدتوں سے باہر آنا ہوگا۔ یاد رکھیں، ورنہ حالات یہ بننا شروع ہو چکے ہیں۔ کسی کے پان ڈبے چلانے والے صاحب کسی کے مرشد ہیں، برتن بیچنے والے صاحب کسی کے مرشد ہیں، بنڈی ٹھیلا جو ہے چلانے والے کسی کے مرشد ہیں۔ یہ مرشد ہے، یہ علم ہے کیا؟ یہ معیار اسلام ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ایسے ہی ہوگی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثین ایسے ہی چھوڑے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم والے ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے خواجہ غریب نواز میں لے لیں اور سیدنا غوث پاک میں لے لیں، ہر طرف آپ کو علم کے جلوے دکھیں گے۔ سیدنا شیخ الاسلام میں دیکھ لیں، اعلی حضرت میں دیکھ لیں، جتنے بھی علماء ہوئے ہیں، جتنے بھی مشائخ پہلے ہوئے ہیں، سب کے سب پہلے عالم ہوتے تھے، اس کے بعد وہ پیر طریقت بنتے تھے۔ پہلے وہ شریعت کے ماہر بنتے، پھر جا کر وہ طریقت اور سلوک کی منزلوں کو پر چلنے والے اور چلانے والے ہوتے۔ اب تو ہم نے پورا معیار ہی بدل ڈالا ہے۔ ہم کو بس اپنی واہواہی چاہیے، پیر صاحب بھی بس بہانہ ہے، اصل تو اپن نشانہ ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے۔ پہلے پیر صاحب کو بڑا بنا دو اور پھر پیر صاحب کو اپنے گھر پہ لا دو، پھر اپن بڑے بن جاؤ۔ یہ پوری گیم چل رہی ہے، یہ پورا جو ہے تماشا چل رہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی نہ سچی مریدی اختیار کی ہے، نہ سچی مسلمانی سیکھی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا ہوگا۔ کیا پورے قرآن میں، احادیث کے پورے ذخیرے میں کہیں پر بھی اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ پیر بن جائیں، کہ آپ جو ہے مرشد بن جائیں؟ حضرات گرامی، ہم سب اس بات کے پابند ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کی جانکاری چاہیے، شریعت کا علم چاہیے، اور پھر اس کے بعد تصوف کی راہیں ہیں، اس کے بعد طریقت کی راہیں ہیں، اس کے بعد مجاہدے ہیں، احتساب ہے، محاسبے ہیں، تبلیغ ہے، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے۔ یہ آج کا خصوصی پیغام ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے، اپنی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اس بات کا اپنے آپ کو مکلف بنانا ہے کہ جب بھی ہمارا سر جھکے گا، علم والوں کے آگے جھکے گا، جاہلوں کے آگے نہیں۔ بس جبہ پہن لیں، پگڑی باندھ لیں تو بس مرشد اعظم بن گئے، پیر اعظم بن گئے۔ ان کے جیسا پیر نہیں، ان کے جیسا مرشد نہیں۔ کپڑوں سے کوئی مرشد بنتا ہے، پگڑی سے کوئی مرشد بنتا ہے؟ کپڑے پہنانے کے بعد اچھا لگنا میں ہو سکتا ہے الفاظ برے لگے، اگر جانوروں کو بھی اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں تو وہ بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، کیا کپڑے معیار بن گئے ہیں؟ حضرات گرامی، علم کسوٹی ہے، علم معیار ہے۔ شریعت کا مذاق اڑانے والے ہمارے سروں کے تاج نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے پیر کی جوتی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جن کے آپ ہاتھ پیر چومتے ہیں، وہ لوگ جن کو آپ مرشد مانتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں وہ علم والے ہیں یا نہیں ہیں، ان کی نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا روز خالی کعبہ اور مکہ اور مدینہ کی باتیں کرتے ہیں۔ نمازیں غائب ہے، کہاں وہ دل میں نماز ہو جا رہی ہے، دل والی نماز والے ہیں، کعبے میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ حیدرآباد کی مسجدیں ان کے لیے ناکافی ہیں، حیدرآباد کی مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوتی ان کی، ہر نماز کے لیے کعبے معظمہ میں جا رہے ہیں، ہر نماز کے لیے جو ہے روضۃ الرسول پر حاضری دے رہے ہیں۔ یہ تماشے بند ہونے چاہیے۔ جب آپ ان اندھی عقیدتوں سے باہر آئیں گے، یہ ساری دکانیں خود بخود بند ہو جائیں گی، یہ ساری منڈیاں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ آپ اپنا معیار بدل لیجئے۔ آپ جن کو بڑا مانیں گے، علم کو دیکھیں، کتنا علم حاصل کیا انہوں نے، کہاں سے علم حاصل کیا انہوں نے، شریعت کے واقف ہیں یا نہیں ہیں، شریعت جانتے ہیں یا نہیں ہیں، یا شریعت کے مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس معیار کو اپنائیے، انشاءاللہ تعالیٰ جو نقلی مرشدوں نے اور جعلی باباؤں نے پوری قوم کو اپنی بندشوں میں جکڑ رکھا ہے، وہ سب لعنتوں سے آپ بچ جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ گھر گھر میں لڑائیاں، بہو گئی تو ساس سے لڑائی، ساس ملنے چلی گئی تو بہو کے خلاف تعویذ ڈنڈا دے دیے، جو ہے بھائی چلا گیا بہن کے خلاف، بیوی چلی گئی شوہر کے خلاف، ہر ایک کے لیے جو ہے تعویذ ہے، ہر ایک کو دوسرے سے لڑانا بھڑانا۔ یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ جو سچے مرشد ہوتے ہیں، جو سچے مرشد ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کا بھلا کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے ہیں۔
اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، ایسی خانقاہوں سے جڑیے کہ جہاں نمازیں وقت پر ہوتی ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے۔ ہماری سرزمین پر، ہمارے اپنے علاقے میں الحمدللہ خانقاہیں موجود ہیں، درسگاہیں موجود ہیں، ایسی خانقاہیں ہیں جہاں علم بھی ہے، وہاں شریعت کی بات بھی ہوتی ہے، طریقت کی بات بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں سے جڑیے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اس اہم نقطے کو بھی ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال سے زائد عرصہ علم کے میدان میں گزارنے کے بعد جب مرشد سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آپ کو جاتے ہیں، کعبہ معظمہ پہنچاتے ہیں، مکہ مکرمہ کے سفر کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری ہوتی ہے، پھر وہاں سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بھارت کے بھیجنے کے احکامات، بھارت پہنچنے کے احکامات دیے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھارت کی سرزمین پر 40 افراد کو لے کر جو پہنچتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں پہنچتے ہیں، رسول اللہ کی مرضی سے پہنچتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ترجمان بنا کر سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھارت میں اسلام کی جو ہے اشاعت کے لیے، اسلام کو بھارت کے چپے چپے تک پہنچانے کے لیے اپنے نمائندے، اپنے وارث، اپنے ترجمان اور اپنے نائب کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواجہ غریب نواز کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ رسول اللہ کے جو بھیجے ہوئے ہیں خواجہ غریب نواز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو براہ راست ثبوت، اس سے بڑا کیا چاہیے؟ کون حق پر ہے، کون نہیں ہے؟ وہ تبلیغ، وہ دعوت، وہ توحید جو اولیاء کرام کے خلاف آپ کو کھڑا کر رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز کو گالیاں دینے والے وہ کیا سچے اسلام کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ اولیاء کرام کی بارگاہوں کو شرک کا اڈا بولنے والے کیا وہ سچے اسلام کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ کا اسلام وہ ہے جو سیدنا خواجہ غریب نواز نے بھارت میں پھیلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے بھارت میں کون سا اسلام پھیلایا ہے؟ اس اسلام میں سنیت شامل ہے، اس اسلام میں اولیاء کی محبت شامل ہے، اس اسلام میں خلافتیں ہیں، اس اسلام میں طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، محبت اولیاء بھی ہے اور محبت انبیاء بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ حضرات گرامی، اگر اولیاء سے نفرتیں ہیں تو یہ تبلیغ جھوٹی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی بارگاہوں میں گستاخیاں ہیں، یہ تبلیغ جھوٹی ہے، چاہے اس تبلیغ کا کتنا ہی شہرا ہو، چاہے اس تبلیغ کا کتنا ہی چرچا ہو، چاہے وہ تبلیغ کے نام پر لاکھوں نہیں کروڑوں کو اکٹھا کر لیں، اگر رسول اللہ کے بھیجے ہوئے خواجہ غریب نواز کے مشن سے ان کا مشن ہٹا ہوا ہے تو وہ تبلیغ شیطانی ہے، وہ توحید جھوٹی ہے، وہ جو ہے پورا دین کا جو تماشا بنا رکھا ہے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کون نہیں جانتے سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو؟ کس نے نام نہیں سنا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ؟ ان اولیاء کرام نے کون سا اسلام پھیلایا ہے؟ یہ کون ہیں؟ سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ غریب نواز کے شاگرد ہیں۔ سیدنا خواجہ بختیار کاکی کون ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز کے فیض یافتہ ہیں۔ ان اولیاء نے کون سا اسلام پھیلایا ہے؟ سنیت والا اسلام پھیلایا ہے، تبلیغ اور دعوت اور توحید والا، یہ جھوٹا اسلام نہیں جو گھر گھر میں نفرتیں ڈال دے، گھر گھر میں گلی گلی میں لڑائیاں پیدا کر دے۔ ایسی تبلیغ سے بچیے، ایسی توحید سے بچیے، اولیاء کرام کی بارگاہوں سے اپنے آپ کو سچے طور پر جوڑیے۔ لیکن اولیاء کرام کی بارگاہوں سے جوڑنے کا میں ہرگز یہ مطلب نہ لیتا ہوں، نہ میں سمجھا رہا ہوں کہ بس اولیاء کرام کی چوکھٹوں پر جائیں، وہاں لوٹیں، وہاں سو جائیں، وہاں جو ہے اپنی سر پھٹکیں۔ یہ ہرگز اولیاء کرام کا مشن کبھی نہیں تھا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اولیاء کرام کے ہم پیروکار ہیں، ان کی زندگی کے نقوش کو ہمیں پڑھنا ہوگا، ان کی سوانح حیات کو پڑھنا ہوگا، ان کا مشن کیا تھا، انہوں نے امت کے لیے کیا وراثت چھوڑی ہے، کیا پیغام چھوڑا ہے، اسے اپنانا ہوگا۔ حضرات گرامی، اپنی سنیت کو مضبوط کیجیے۔ یہی وہ سنیت ہے جس کی تبلیغ و دعوت حضرت شیخ الاسلام جو ہے بانی جامع نظامیہ نے کی ہے۔ بانی جامع نظامیہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات وہی ہیں جو شیخ الاسلام کی تعلیمات ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، بانی جامعہ کے مقاصد الاسلام کو پڑھ لیجئے، آپ کو صحیح سنیت سمجھ میں آ جائے گی، صحیح اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔
بانی جامعہ نظامیہ نے، مقاصد الاسلام نے، انوار احمدی نے اور تمام تر کتابوں میں اسلام اور سنیت کی جو ترجمانی کی ہے، اگر کسی تبلیغ اور دعوت اور توحید والے اگر اس کتاب کے ان کی کتابوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کا مشن شیطانی مشن ہے، ان کی تبلیغ جعلی تبلیغ ہے، ان کی توحید جھوٹی توحید ہے۔ آپ کو اپنے عقائد محفوظ کرنے ہیں، حضرت شیخ الاسلام ہو یا پھر سیدنا خواجہ غریب نواز ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے بڑھ کر کھلی نشانیاں اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھارت کے مسلمانوں کے سدھار کے لیے خواجہ غریب نواز کو بھیجا ہے، اور آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دکن پر اتنا بڑا کرم فرمایا، یہاں شیخ الاسلام جیسی شخصیت کو ہمارے بیچ جو ہے جلوہ گر فرمایا ہے۔ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے نظریات کی حفاظت کریں، خالی نمازوں کے چکر میں نہ جائیں۔ ابلیس کا عبادت نہیں کرتا تھا، ابلیس نے بہت عبادتیں کی ہیں، ابلیس نے بہت اللہ کی بندگی کی ہے، لیکن گستاخی نبی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے لعین و مردود ہوا ہے۔ لہذا جو تبلیغ، جو دعوت، جو توحید آپ کو اچھی لگے اس میں دیکھ لیجئے کہیں اس میں گستاخی تو نہیں ہے، کہیں اس میں بے ادبی تو نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی تو نہیں ہے، اہل بیت سے نفرت تو نہیں ہے، خلفائے راشدین سے نفرت تو نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر سے عداوت تو نہیں ہے۔ جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی نمازوں، اپنے نظریات، اپنے عقائد سب چیز کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تو یقین مانیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو اور آپ کے جو منصوبے تھے اس بھارت میں اسلام پھیلانے کے حوالے سے، ہم لوگ انہی منصوبوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ہم خواجہ غریب نواز کے مشن پر ہیں، اور اگر ہم صرف نمازوں سے متاثر ہو رہے ہیں، صرف تبلیغ اور دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کریں گے۔ ہماری